اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تقریباً یہ ربیع الاول شریف کا چوتھا اتوار ہے. مسلسل آپ میلاد پر گفتگو سنتے آ رہے ہیں اور جمعۃ المبارک بھی ساتھ ہوتا ہے. آج کا جو موضوع ہے یہ شاید جتنے موضوع ہم آج تک سن چکے ہیں ان سب کی اصل ہے. موضوع یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک کا مقصد کیا ہے. میلاد، ولادت، مولود اور آمد، تشریف آوری، دنیا میں ظاہری طور پر قدم مبارک ٹکانا، یہ کیوں ہوا؟ اس کے لیے ہمیں آپ کی آمد سے پہلے عرب کے حالات پہ کچھ نظر دورانی ہوگی، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ آئے کیوں ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے کیوں ہیں، اور آپ نے اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا، جیسے کہ صبح بھی پہلی رکعت میں ایک آیت اسی مفہوم پہ گزری ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. وہ سرکار کو کیا کچھ کہتے تھے، ہم آگے چل کے اللہ نے فرمایا محبوب بس تبلیغ کرتے جائیں اور صبر کریں. ہمیں تو پکی پکائی ملی ہے نا، اسی وجہ سے ہم عمل نہیں کرتے. یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ابتداءً اس کا پودا لگایا تھا، کتنا محنتیں اور مشقتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، لیکن وہ ایسے نفوس قدسیہ تھے کہ جیسے جمے تھے ویسے ہی جمے رہے. ایک ہم ہیں، سب کچھ آسانی کے ساتھ میسر ہے لیکن ہم سے عمل ہو سکتا نہیں. خیر وقت ہوا تو میں اس کو بعد میں لے آؤں گا آیت کو. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی دنیا میں ظاہری طور پر تشریف آوری کا مقصد، میلاد کا حقیقی مقصد، جشن عید میلاد النبی کا حقیقی مقصد، آپ کی آمد سے قبل اگر ہم انسانوں کے حقوق کی طرف نگاہ دوڑائیں تو آپ کی آمد سے قبل کائنات میں شاید آج اتنا ظلم و ستم جانوروں اور حیوانوں سے بھی کوئی نہیں کرتا جتنا اس وقت انسان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا. آپ کی آمد سے قبل انسان ضرور موجود تھے لیکن انسانیت نام کی اکثر میں کوئی چیز پائی نہیں جاتی تھی. مثال کے طور پر عرب جو ہیں یہ بہت بڑے تیر انداز سمجھے جاتے تھے اور ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ اپنے تیر اندازی کا جب سلیقہ سیکھتے نا، پتہ ہے طریقہ کیا اختیار کرتے تھے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات. کسی جانور کو جو زندہ ہوتا، گائے ہے،
بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس کو کسی جگہ باندھ دیتے اور پھر اسی پہ تیر اندازی سیکھتے رہتے. یہ نشانہ سیکھ رہے ہیں. آپ میں سے شاید اکثر کو میری بات سمجھ نہیں آئی. یہاں پہ باندھ دیا اونٹ کو، اب اس پہ تیر اندازی کی جا رہی. یہ سلیقہ ایک دوسرے کو سکھانے کا انداز ہوتا ہے. آپ کی آمد سے پہلے کی بات. انسانیت جو نہیں تھی، انسانیت ہوتی تو اس طرف ذہن جاتا کہ یہ تو ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور ایک ایسی چیز پہ جو بیچاری بول بھی نہیں سکتی آپ کی زبان میں. چلو میرے اوپر جو کوئی ظلم کرے کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو، میں ظالم کو اپنی زبان سے سمجھا تو سکتا ہوں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ. جب جانور کے ساتھ یہی کرے وہ تو بیچارہ سمجھانے سے بھی قاصر ہے، وہ تو بیچارہ سمجھانے سے بھی. اسی طرح انسان سے لیکن اکثر میں انسانیت نام کی کوئی چیز موجود، ان میں سے اکثر کا مشغلہ کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں سفر جو ہے وہ قافلے در قافلے سفر کیا جاتا تھا، تو یہ مختصر سے راستے ہوتے تھے. آج جو ایک جال بچھا دیا گیا ہے پورے ورلڈ میں راستوں کا، یہ نہیں تھا اس وقت. مختصر سے راستے ہوتے تھے، پھر مختصر سی ان کی منازل جہاں پہ انہوں نے ٹھہرنا ہوتا تھا، تو یہ جمع ہو کے کھڑے ہو جاتے کہ یہاں سے قافلہ گزرے گا. تو ان کو بے دردی سے قتل کر دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، نہایت ہی ظلم و ستم کرتے اس قافلے پر جو ان کے ہاتھ چڑھ جاتا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ٹکانے سے پہلے کی طرف اگر ہم انسانوں کی طرف کہ ان کی زندگی کیسی تھی، یہ کیسے گزر بسر کر رہے تھے. ایک عورت کے خامن کی حیثیت سے 10 بندے ہوتے تھے. پھر جب اولاد پیدا ہوتی تھی اس میں مسائل کھڑے ہوتے تھے. کیا کھڑے ہوتے تھے؟ وہ کہتا میرے نسب سے ہے، اور اگلا کہتا. یہی وجہ ہے اسلام نے، رسول اللہ کی آمد نے آ کے ظلم کو اٹھا دیا. ایک عورت کے بیعت وقت اب 2 شوہر بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس سے خانہ جنگیاں، اس سے ایک ظلم کا ایسا سلسلہ نکل پڑتا تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا. اور پھر وہ عرب کے بدو اپنے آپ کو اس چیز میں بہادر سمجھتے تھے. انہوں نے آپ کا ایک بندہ قتل کیا تو آپ ان کے 10 بندے قتل کر دیں. وہ سمجھتے تھے یہ قبیلہ بہادر ہے، یہ شجاع. ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ انسانیت کا قتل عام ہے. بالکل کسی چیز کا ان کو کئی سو سال سے اوسج اور ایک اور قبیلہ ہے خزرج، اوس و خزرج، 2 قبیلے جن کا ذکر قرآن میں بقایا. اوس و خزرج کئی 100 سالوں سے ان کی لڑائیاں چلی آ رہی تھی. وہ ان کے بندے مار دیتے، وہ ان کے بندے مار دیتے، وہ ان کے بندے مار دیتے، وہ ان کے بندے مار دیتے. پوچھو قرآن سے، یہ کئی 100 سال کی خانہ جنگی، قریب بسنے والے 2 قبیلے سینکڑوں کی تعداد میں ایک دوسرے کے افراد کو جو قتل کر چکے تھے. آج کسی کی عزت پہ اگر کسی نے حملہ کیا تو اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہی ایک دوسرے کے لیے تیار کھڑا ہے. ان سے پوچھو تو صحیح یہ فیض تمہیں ملا کہاں سے؟ قرآن ہے. اوس و خزرج کا یہ بیان قرآن میں موجود ہے. رب فرماتا ہے ان سے پوچھو، تم کئی 100 سال کے ایک دوسرے کے کیا تھے؟ مکمل قبائل، دشمن چلے آ رہے تھے، اور جو جس کے ساتھ چلتا وہ پھر اگلے کا دشمن. یہ کئی 100 سالوں سے قتل و غارت چلی آ رہی تھی. تو اللہ کا قرآن پتہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جب محبوب مصطفیٰ کی آمد ہو گئی نا، بس میرے محبوب کی آمد کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اب ایک دوسرے کے بھائی بن چکے ہیں.
سارے کے سارے ایک دوسرے کے جو کئی 100 سالوں سے جنگ چلی آ رہی تھی وہ سرکار کے میلاد کی وجہ سے ختم ہو. سرکار کے میلاد کی وجہ سے. میلاد کا معنی نا آپ کا دنیا میں تشریف لانا لغوی حیثیت سے. رسول کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل اگر کسی شخص کو چلتے پھرتے کسی پرندے کسی جانور کا کوئی حصہ جسم کا پسند آ جاتا, کوئی حصہ جسم کا کیا آ جاتا, یہ نہیں کہ اس کو ذبح کر کے چلو اسی حصے کو کھا جائے, اس کو پکڑتے اور جو حصہ پسند, مثلا اونٹ ہے فرض کیا, اس کا ان کو پچھلی ٹانگ کی دائیں جانے والی ٹانگ جو ہے نا 2 ٹانگوں میں سے ایک پسند آ گئی, اس کو پکڑتے اور رسیوں سے باندھ دیتے, جو حصہ ان کو پسند ہے زندہ کا کاٹ لیتے بکرا کو اسی طرح مر لیتے. یہ تصور میں لے نا کہ ہماری ایک ٹانگ ہی کوئی بندہ کاٹ کے ہمیں ایسے چھوڑ دے تو کیسا نظام ہوگا ہمارے ساتھ. یہ کثرت کے ساتھ وہاں کیا جاتا تھا. ان کے نزدیک یہ ان کا حق تھا, یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ کوئی زیادتی. کہتے تھے ہماری مرضی, ہمیں جو بھی اعضاؤں میں سے پسند آئے گا ہم اس کو کاٹ کے کھا جائیں گے, ہم اس کو کاٹ کے کھا جائیں گے. ایک اس میں کتنی خرابیاں اندازہ لگانا. ایک تو یہ ہے کہ زندہ جانور کو اذیت, زندہ جانور کو اذیت, ایک زندہ کا اعضاء الگ کاٹ دینا اذیت ہے کہ نہیں. اور آپ کے محبوب کی آمد ہوئی تو پھر کیا ارشاد فرمائے, آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں, زندہ کسی جانور کے اعضاء یا عضو کاٹنا تو دور کی بات ہے. ایک بندے نے بکری کو لٹا رکھا ہے اور اس کے سامنے اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے. کیا تیز کر رہا ہے, چھری تیز کر رہا ہے. سرکار نے اس کو ڈانٹ پلائی, فرمایا اوے یہ بھی میری امت کا ایک فرد ہے, یہ بکری بھی میری امت کا ایک کیا ہے. سرکار دو جہاں صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں ہے, چرند پرند حیوانات سب چیزوں کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں. فرمایا جس جانور کو تم نے ذبح کرنا ہو ذبح جائز ہے, لیکن میری امت کے فرد کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کسی بھی جانور کو جس کو تم نے ذبح کرنا ہے اس کے سامنے چھری تیز کرنے کی اسلام میں گنجائش موجود نہیں ہے. چھری علیحدہ جا کے تیز کر, کیونکہ یہ ڈر رہا ہے, جس کے سامنے تو چھری تیز کر رہا ہے یہ ڈر رہا ہے. اور فرمایا ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے جو ظلم و ستم نے اس کو دور کر دیا ہے. اس کو ڈانٹا کہ ذبح جائز ہے, ڈرانا جائز نہیں ہے. اندازہ لگا رہے ہیں آپ کہاں اسلام کے قوانین میلاد مصطفیٰ کے فیض سے, اور کہاں پہلے کی درندگیاں کہ زندہ جانور کا جو عضو مرضی کاٹ کے کھا جاتے تھے. نمبر 2, زندہ جانور کا اعضاء آپ کاٹ لیں, بھلے وہ بکری ہو بھلے کچھ بھی ہو, وہ آپ کے لیے حلال ہو. جب بندہ حرام کھاتا تو اندر درندگی پیدا ہوتی ہے, انسانیت نکل جاتی ہے. آج بھی اگر آپ غور کر لیں, میں آتا نہیں اس طرف, وقت نہیں ہے, موضوع اپنا اور ہے. آج بھی اگر آپ غور کر لیں, جو لوگ حرام روزی کا سسٹم چلاتے ہیں, رشوت ہے, سود ہے, یتیم و مساکین کے حقوق میں ڈاکہ ڈال کے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر کے سب کچھ کھا جاتے ہیں, بہنوں کی وراثت کا حصہ ظالم بن کے بہنوں کو حصہ نہ دے کے وہ ظالم کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کے وہ حرام ساری زندگی کھاتا ہے. تو اس کو دیکھیں, اس کی سیرت کو دیکھیں, اس کے کردار کو دیکھیں, آپ کو انسانیت نام کی چیز نظر نہیں آئے گی. کیونکہ رب نے حرام سے روکا ہی اسی لیے ہے. جس انسان میں حرام کی غذا چلی جاتی ہے انسانیت نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور درندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. جب درندگی آ جائے پھر نہ وہ نماز کے قابل رہتا ہے, نہ اس کو روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے, نہ قرآن اٹھا کے پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. آپ سوچتے تو ہوں گے ہے مسلمان یہ سارے کام نہیں کر سکتے. بھائی اندر جو درندگی پیدا ہو چکی ہے, اندر جو حیوانگی آ چکی ہے, حرام کھا کھا کے اندر کا نور ایمان انہوں نے کالا کر ڈالا ہے, منافقت پیدا ہو چکی ہے, تو اب نماز میں کیسے دل لگے گا, اب قرآن کی تلاوت کے لیے کیسے دل لگے گا. جب یہ گند نکلے گا تو پھر بندہ یوں تڑپے گا. جب کوئی ایک نماز قضا ہو جائے گی
جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو جیسے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے. جس دن اس کو قرآن اٹھا کے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ یوں تڑپ رہا ہوگا, پتہ نہیں میرا کون سا آج نقصان ہو گیا ہے, مجھے وہ سکون, وہ چاشنی, وہ لطف آج نصیب ہی نہیں ہوا. جب غور کرتا ہے اپنے معمولات پہ تو ذہن میں آتا ہے اوف آج تو میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. جب حلال کھاتے تو پھر رب کی طرف سے ملکہ بھی ایسا پیدا ہو گیا. تو جب حرام کھاتے تھے تو انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. قبلہ اندازہ لگانا میں کون کون سے اس وقت کے انسانیت سوز ظلم آپ کے سامنے رکھوں, کون کون سے ظلم اس وقت کے, اس سے بڑھ کے اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے. ایک بندہ جا رہا ہے بازار میں, ایک بندہ جا رہا ہے بازار میں, اس کو کسی شکل کا کوئی انسان پسند آ گیا, کسی شکل کا کوئی حیوان پسند آ گیا, کسی شکل کا کوئی پرندہ, وہ پتہ کیا کرتا, واپسی آتا مصور کے پاس جاتا تصویر بنانے والا, اس کو کہتا بت سے نا اس طرح کی شکل بنا کے دے. پتھر اٹھاتے اور جیسی شکل و صورت اس کو پسند ہوتی وہ اس کو دکھاتا, بتاتا کہ ایسی شکل کا ایک بت بنا دے. جب وہ بنا دیتا اس کو سامنے رکھ کے کہتا میرا خدا ہی نہیں. اس کی پوجا شروع کر دے, اس کی پوجا. اس سے بڑھ کے اور کوئی ظلم و ستم ہے جو آپ کو میں عرض کروں. یہ سارا ظلم پہلے ہوتا تھا, آمد مصطفیٰ سے پہلے, میلاد مصطفیٰ سے پہلے, ولادت مصطفیٰ کریم سے پہلے, آپ کے دنیا میں قدم مبارک ٹکانے سے پہلے یہ ظلم ہوتا تھا کہ جس شکل کی کوئی چیز پسند آ گئی اسی شکل کا بت بنا کے اس کا خدا ہی ہوئی, اس کی پوجا شروع. پھر آگے چل, ایک خاتون کا شوہر مر گئے, اب ساری زندگی اس کا جو بیٹا ہے, اگر بیٹا نہیں تو اس کے جو بھائی ہیں مرنے والے, وہ اس عورت کے مالک ہوتے یوں جیسا کہ اس موبائل کا کوئی یہاں مالک بیٹھا ہوگا جس نے یہاں لکھا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو, وہ یوں مالک ہوتا. اب موبائل کا مالک اگر چاہے تو اس کو بولو تو صحیح, چاہے تو اس کو, چاہے تو اس کو جناب کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ دوبارہ کبھی نظر ہی نہ آئے. مالک ہے نا, ایسے ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا وہ پچھلوں کی ملکیت بن جاتا. اولاد ہے تو اولاد اس کے مالک ہے. جیسے آپ اپنی پلاٹس کے مالک ہیں, آپ اپنے پیسوں کے مالک ہیں, آپ اپنے مکانات کے مالک ہیں, ایسے ہی اس میں ملکیت جاری ہو جاتی تھی. اور پھر کرتے کیا تھے, ساری زندگی اس کو آگے کہیں نکاح نہیں کرنے دیتے. میری ملکیت ہے, چاہتے تو بیچ ڈالتے, چاہتے تو باندھ کے گھر میں رکھتے, سسکیاں لے لے کے وہ دنیا سے مر جاتے, سسکیاں لے لے کے وہ دنیا سے مر جاتی. یہ بیوہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا, یہ بیوہ عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اور طلاق والی کو تو شاید معاشرے میں سب سے زیادہ منحوس جانتے تھے. جس بیچاری کو کسی وجہ سے کیا ہو جاتی طلاق, تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ سب سے زیادہ منحوس معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اسی عورت کو سمجھ لیتے تھے, اسی عورت کو سمجھ لیتے تھے. اور جب میرے محبوب کی آمد ہوئی, جب میرے محبوب تشریف لائے, جب آپ کا میلاد مبارک ہوا, جب جشن عید میلاد النبی کا دن آیا, تو پھر اسی قانون کو مصطفیٰ کریم نے کیسے توڑا. میرے آقا ابن صحابہ میں بیٹھے ہیں, فرمایا آج تمہیں یہ نہ بتا دوں میری شریعت میں سب سے افضل ترین صدقہ کس صدقے کو کہا جاتا ہے. اندازہ لگا میلاد مصطفیٰ کا حقیقی مقصد. فرمایا تمہیں یہ نہ بتا دوں میری شریعت میں افضل صدقہ وہ کون سا صدقہ ہے, وہ کون سا. اب غور سے سننا, کہاں وہاں کا ظلم و ستم, کہاں وہاں بیوہ اور مطلقہ عورت کو کس انداز سے جانتے تھے, اور کہاں میرے آقا کریم نے ان جن پہ زمانے بھر کا ظلم کیا جاتا تھا, کہاں ان کو اٹھایا, وہ جو پسے ہوئے تھے عزت کی دنیا میں ان کو یوں پکڑا. یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے, اور آسمان تک ان کو بلندی عطا فرما دی. اب اپنی امت کو فرما رہے ہیں تمہیں نہ بتا دوں الا ادلک
अला अफज़ल सदका, फरमा क्या मैं तुम्हें बता ना दूं कि सबसे अफजल तरीन सदका कौन सा है? सहाबा ने कालू नअम, उन्होंने आज की अजमत जरूर बता दे, वो तो हरीस हुआ करते थे, ऐसी बातों के हरीस हुआ करते थे। सरकार ने फरमाया तेरी वो बेटी, तेरी वो बहन जिसका शौहर फौत हो जाता है या जिसको शौहर तलाक दे देता है और वो बेचारी फिर तेरे पास आ जाती है, और वो बेचारी फिर तेरे और तेरे सिवा उसका कोई परेशान हाल नहीं होता। फरमाया जो तू उस पे खर्च करेगा ना, मेरी शरीयत में इससे अफजल सदका और कोई नहीं हो सकता। अंदाजा लगाए आमद मुस्तफा का मकसद, मिलाद मुस्तफा का मकसद, बिअसत नबवी अलैहिस्सलाम का मकसद। कोई बेटी जिसको तलाक हो चुकी है, बेटी तो फिर भी उसी की है ना जिसकी पहले थी शादी से, अपनी औलाद पे खर्च करना इस्लाम का हुक्म है हमें कि नहीं है? अगर हम उन पे अपनी वुसअत के एतबार से मौजूद है खर्च नहीं करते तो हम कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं। वो भूखे बैठे, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, हम उनको खाना नहीं देते तो कबीरा गुनाह। बीवी है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं या वालिदैन बूढ़े हो गए, छोटे बहन भाई हैं, इन सब का नानो नफका फर्ज के दर्जे में होता है। किस दर्जे में होता है? फर्ज के। अपनी बेटी को खिला रहा है, और ये वही बेटी जिसको जमाने भर में मनहूस जाना जाता था। जमाने भर में सरकार ने मनहूस से भी निकाला, फरमाया आज के बाद इसको मनहूस न कहने। इसमें उसका कसूर ही क्या? इसमें उस बच्ची का कसूर ही? अक्सर तलाक के बाद में जुल्म शौहर की तरफ से होता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं, क्या हुआ 1000 में कोई एक औरत हो जिसकी तरफ से ज्यादती की वजह से तलाक हो, अक्सर शौहरों की तरफ से जुल्म होता आ रहा है और आज भी आप आंखों से देख रहे हैं। ऐसे है कि नहीं? मैं अपना कुरान और हदीस के उसूल के तहत बात कर रहा हूँ कि औरत का कसूर 1000 में शायद एक औरत मिले 1000 तलाक वाली औरतों में, कुरान और हदीस की रोशनी में जिसका कसूर बने कि अब इसको तलाक दीजिए। बकाया अक्सर कसूर किसका होता है? शौहर का। जुल्म होता है औरतों पे। फरमाया कि इसका कसूर क्या है जिसे तुम मनहूस समझते हो? ये तो जमाना जahiliyyat की गंदी रस्में हैं। हमने इसको सिर्फ मनहूस से नहीं निकाला बल्कि अपनी शरीयत में इसको ऐसा दर्जा दे दिया है जो इसमें पैसा खर्च हो गया, मेरी पूरी शरीयत में जहां मर्जी तुम खर्च कर लो, जितना सवाब इस पे खर्च करने का रब अता फरमाएगा किसी और जगह से नहीं मिल सकता। आज हम फिर वहीं आके रुक गए। 14 सदियां गुजरने के बाद आज फिर बेवा और मुतलका औरत को जमाने वाले मनहूस जानते हैं। ऐसे है कि नहीं है? मेरे भाई, बेवा को तो गोया इंसानियत से खारिज कर दिया गया, मुतलका औरत को तो हमारे जमाने में गोया इंसानियत से ही, वो कोई इंसान ही नहीं है गोया। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे और आप सबके महबूब अलैहिस्सलाम ने अगर आप चाहते ना तो 9 की 9 बीवियां कुंवारियों से भी निकाह फरमा सकते थे। सरकार ने किसी एक औरत से भी जो आपकी बीवी बनी हो, अपनी मर्जी से एक कुंवारी लड़की से आपने निकाह नहीं। 8 बीवियां आपकी ऐसी हैं, कोई मुतलका है जिसको तलाक दी जा चुकी, तो कि कोई बेवा है जिसका शौहर वफात पा चुका था। तो क्या है ये, क्यों है? उम्मत को बताया बेवा और मुतलका मनहूस नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात होती तो तुम्हारा नबी तो इनको शर्फ ज़ौजियत ना अता फरमाता। आज हमने वही समझा। ऐसे है कि नहीं? आज तो बाप भी उस बेटी से कतराता है जिसको तलाक हो जाता है, भाई उससे कतराते हैं, किसी तरह इसको घर से निकालो, किसी तरह इसको, ओ भाई ये कोई हैवान है कि किसी तरह इसको घर से निकालो? ये कोई परिंदा है जिसका सौदा करो, किसी तरह इसको बेच डालो? अगर ऐसा ज़हन है तो समझो तुम्हारी क़यामत के दिन खैर नहीं है। तुमने फिर आमद मुस्तफा का मकसद ही बदल रहा। ऐसा ज़हन रखने की सलाम में इजाजत, जैसे कुंवारी थी उस वक्त उसकी इज्जत थी, तलाक और बेवा होने के बाद भी शरीयत, बल्कि कुंवारी से भी इस हैसियत से उसकी इज्जत इस्लाम ने बढ़ा के रख दिया। कुंवारी पे अफजल सदके की हदीस नहीं मिलेगी। मुतलका और बेवा पे फरमाया सबसे अफजल सदका यही है, इसकी खिदमत कर, इससे ऊपर खर्च कर, इसके ऊपर। सरकार ने जो निकाह फरमाया क्यों? ताकि लोग कहीं
ان پسی ہوئی مخلوق کو کہیں منحوس ہی نہ سمجھتے ہیں کہ سرکار نے خود شرف زوجیت عطا فرمایا. قبلہ جو عورت سرکار کی زوجیت میں آگئی کائنات کی تمام عورتوں سے اللہ اس کو افضل بنا دیتا ہے, اس کی شان و شوکت بڑھا دیتا ہے, اس کی شان و شوکت. سرکار دو جہاں علیہ السلام کا ایک نکاح کنواری خاتون سے ہوا اور وہ بھی آپ کی مرضی سے نہیں. رب نے جبریل کو بھیجا, سید عائشہ سلام اللہ علیہا سے ہم نے آپ کا نکاح بس کر دیا, یہ رب کی مرضی سے ہوا, یہ رب کی. آپ نے جتنے کیے ہیں بیوہ اور مطلقہ, بیوہ اور امت کو درس دینے کے لیے, امت کو درس دینے کے لیے. آج امت کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. گویا بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کرنا ہی عیب سمجھا جا رہا ہے, نکاح کرنا کیا سمجھا جا رہا ہے. اور اس کی ایک وجہ جو میں سمجھا وہ یہ بھی ہے, ہمارے زمانے میں دوسری تیسری یا چوتھی شادی کو عیب سمجھنے لگے ہیں لوگ. اسلام میں دوسری تیسری اور چوتھی یا پہلی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حقوق ادا کر سکتا ہے, جو انصاف کے ساتھ چلا سکتا ہے. بلکہ اس زمانہ میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی مرد کلندر موجود ہوتا نا, جو اس وقت متعلقہ اور بیوہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو ان کی طرف سے فتویٰ آتا حکومت کی دنیا میں, جس بندے کے اندر استعداد موجود ہے نا, اس بندے کو متعلقہ اور بیوہ 1 2 یا 3 پہلی کے علاوہ ان سے نکاح کرے تاکہ ان کی عزت اسلام کی روشنی میں محفوظ ہو جائے. کیونکہ حکومت میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو کسی انسان کو انسانیت کی طرف لے کے جائے. یہ تو انسانوں کو حیوانوں سے ابتر جاننے والے لوگ حکمران بن گئے ہیں, سوائے ان کے کائنات میں کوئی انسان ہی نہیں ہے. ایسے درندے ہمارے حکمران ہیں. اس وجہ سے کوئی ایسا ان لوگوں کے لیے قانون آپ کو نظر آتا نہیں. اگر کوئی ایسا مرد کلندر ہوتا تو آج یہ حکومتی لیول پہ قانون ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ جس کے اندر استعداد ہے وہ ان کی عزت کو محفوظ کرے, وہ ان کی عزت کو کیا کرے. آج دھکے بیوہ اور متعلقہ عورتیں کھا رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ امت نے مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا سبق بھلا دیا ہے, دیا ہوا سبق بھلا دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل, آپ کی آمد سے قبل ایک بندے کا انتقال ہو جاتا, ایک بندے کا, اس کے پیچھے بیٹیاں بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, سمجھ آ رہی, اور بیٹے بھی ہیں. تو پتہ کیا ظلم ہوتا تھا اس وقت؟ جتنا اس کی جائیداد ہے, زمین ہے, تجارت ہے, سونا ہے, چاندی ہے, درہم ہے, دینار ہے, جو کچھ بھی مال کی دنیا میں ہوتا, اس کے وارث پتہ کون بن جاتے ہیں؟ صرف اس کے بیٹے. بس اگر بیٹے نہیں ہیں تو مرنے والے کے چچے, وہ نہیں ہے مرنے والے کے بھائی, وہ نہیں ہے چچے کے بیٹے, وہ نہیں ہے اگلے قریبی مرد کے بیٹے. بیوی اور بیٹیوں پہ ظلم ہوتا تھا. سرکار کی آمد سے پہلے ان کو 1 انچ اور 1 درہم کا 1000واں حصہ بھی وراثت میں کوئی دیتا نہیں تھا. یہ ظلم تھا عورت کے ساتھ. جو کما نہیں سکتی اس کا وراثت میں حصہ ہی نہیں رکھا گیا تھا, اور اس کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا. بس میرے محبوب کی آمد ہوتی ہے, میلاد مصطفیٰ کا بہار کا موسم آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد جہاں مرنے والے کی جائیداد سے اس کے بیٹوں کو حصہ ملے گا, وہیں ہم ظلم اٹھانے آ گئے ہیں, وہیں اس کی بیٹیوں کو بھی حصہ دیں گے, وہیں اس کی بیویوں کو بھی حصہ دیں گے. لیکن بدقسمتی سے 14 صدیاں گزری تو آج کے لوگ پھر زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹنے لگے. آج بیٹی اور بیوی کی جائیداد اور اس کی وراثت کے حصے پہ لوگ قابض ہونے لگے, اور اسی وجہ سے کئی باپ ایسے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ وہ مرنے سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کے نام لگا کے چلے جاتے. تم قیامت کے دن کیسے سامنا کرو گے؟ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو محروم کرنے والوں, تم سے سوال ہے, تم قیامت کے دن رب رسول کا کس منہ سے سامنا کرو گے جب اولین و آخرین کھڑے ہوں گے, اور رب فرمائے گا میرے محبوب نے تمہیں یہ طریقہ دیا تھا, میرے قرآن نے تمہیں یہ طریقہ دیا تھا کہ بیٹی کا بھی حصہ ہے, بیوی کا بھی حصہ ہے, تم نے ان کو معلوم کر دیا, بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟
اور پھر قرآن نے وہاں پہ بھی لوگ جھوٹ بولنے کی جرات کریں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبان کو بند کر کے رکھ دیں گے، جب یہ جھوٹ کی کوشش کریں گے ہم ان کی زبان پہ تالے اور مہر لگا دیں گے۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ان کے اعضاء بولیں گے، زبان پہ تالے، پھر یہ آنکھیں بندے کے خلاف گواہی دیں گے، یہ کان بندے کے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بندے کے خلاف گواہی دیں گے، یہ جناب والا بندے کی ٹانگیں اور پاؤں جس اعضاء سے جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی کی، سورہ یاسین میں جا کے پڑھ لینا، یہ سارا مفہوم موجود ہے۔ رب نے فرمایا جب ان کی زبانیں میں بند کروں گا نا، پھر ان کے اعضاؤں کو طاقت دوں گا۔ بولو میری کس کس اعضاء سے نافرمانی کرتا ہے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ کیا کریں گے ہم اس وقت؟ تو سرکار کی آمد سے قبل عورت پہ ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یقین جانے ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف انسانیت سوز ظلم ہی ظلم کی کہانیاں تھیں، ہر طرف کہیں حیوانات کے ظلم ہو رہا ہے، کہیں چرند پرند پہ ظلم کیا جا رہا تھا، کہیں انسانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز دور تک نظر نہیں آتی تھی، بتوں کو خدا سمجھ کے ان کی پوجا کی جا رہی تھی، اپنے ہاتھ سے کھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا اور معبود اور خالق اور رزاق سمجھ کے ان کو پوجتے تھے۔ بس جب ہر طرف ایسا ہی سما تھا کہ لوگ اللہ سے دور ہو چکے تھے، صراط مستقیم کا دور تک کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا، کسی کو علم نہیں تھا رب کی ذات تک رسائی کیسے ہے، رب کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، اللہ کتنے ہیں اور ان کی معرفت و پہچان کیا ہے۔ یہ ماں ہے تو اس کی عزت کیا ہے، یہ بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے، یہ بہن ہے تو اس کا رتبہ کیا ہے، یہ بیوی ہے تو اس کے حقوق کیا ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق کیا ہے، یہ ہمسائے ہیں تو ان کے حقوق کیا ہے، اور یہ انسان ہے تو ان کے حقوق کیا ہے، یہ چرند پرند حیوانات ہیں آخر ان کے حقوق کیا ہے۔ جب ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ظلم ہی ظلم تھا، این اس وقت سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک ایسا نور تشریف لاتا ہے، بس وہ جیسے جیسے قدم ٹکاتا گیا ہر طرف سے ظلم و ستم دور ہوتے گئے، ہر طرف سے انسانیت میں ظلم دور ہو گئے، حیوانات کے ساتھ زیادتیاں دور ہو گئی، پرندوں کے ساتھ زیادتیاں دور ہو گئی، عورتوں میں ظلم دور ہو گئے۔ الخص وہ مقصد لے کے سرکار آئے کہ پتہ چلتا ہے انسانیت کیا ہے اور درندگی کیا ہے، حیوان کون ہوتے ہیں اور انسان کون ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا، ظاہری طور پہ قدم ٹکانے کا، دنیا میں میرے محبوب کی تشریف آوری کا یہ مقصد ہے کہ لوگ جو بھٹکے بھولے ہر طرف پھر رہے ہیں، کہیں کوئی منظر نظر نہیں آتی، فرمایا ہمارے میلاد کا صدقہ تمہیں رب بھی مل جائے گا، تمہیں ایمان بھی مل جائے گا، تمہیں قرآن بھی مل جائے گا۔ اندازہ لگا ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا میلاد نہیں ہے، میلاد کی خوشیاں نہیں ہیں، اور اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اگر میلاد نہ ہوتا تو پھر آج وہی سسٹم ہوتا، اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو آج وہی زمانہ جاہلیت کا سسٹم ہوتا کہ نہ ہوتا، بلکہ ان کو تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمینوں سے آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ان 650 سال کا صرف عرصہ بیچ میں گزرا تھا۔ کتنا؟ 650 سال میں ایک نبی دنیا سے تشریف لے گئے آسمانوں کی جانب، تو یہ حالات ہو گئے تھے۔ اور اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی، میلاد مصطفیٰ کا دن، جشن عید میلاد النبی کا دن اگر نہ آتا، آپ دنیا میں ظاہری طور پہ قدم اگر نہ ٹکاتے، جب 650 سال میں یہ حالات تھے جو میں نے آپ کو مختصر سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میرے بھائی آپ تو مزید 1400 سال گزر چکے ہیں، 2000 سال، کتنے؟ یہ 2017 لگ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عیسوی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے یہ سسٹم چلا ہے، یوں سمجھ لو اگر ہجری سے نہیں سمجھ آتی تو
650 سال میں اتنا ظلم و ستم ہے، جب مزید 1400 سال اور بیت جاتے، اگر میلاد مصطفیٰ کا نظام نہ ہوتا، ولادت مصطفیٰ کا نظام، تشریف آوری مصطفیٰ کا نظام نہ ہوتا، بتاؤ آج اس سے 3 گنا کائنات پہ ظلم زیادہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ 550 یا 600 سال میں اتنا ہو گیا، تو اب تو مزید 1500 سال اور گزرے پڑے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ سارا ظلم، یہ سارے ستم، یہ ساری پھٹکی ہوئی انسانیت، یہ راہ سے بھولے ہوئے لوگ، یہ گمراہ ترین لوگ آج جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو ایک ماننا، یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کائنات میں کسی مفتی کی جرات نہیں ہے اس جملے کو ٹھکرانے کی، اور اس کے سامنے کسی مفتی کے بیٹھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اسے ایک ہی سوال کریں، تو جو میلاد مصطفیٰ کے خلاف بات کرتا ہے، بتا اگر میرے آقا کریم دنیا میں نہ آتے، یہی میلاد مصطفیٰ ہے نا آپ کی تشریف آوری، تو کیا تجھے آج پتا ہوتا اللہ ایک ہے؟ تو بھی تو ان جیسا ہوتا نا جو پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان جیسا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو بھی ان جیسا ہوتا جو اپنی ماں بہن پہ ظلم کرتے تھے، تو بھی ان جیسا ہوتا جو حیوانات کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے نا، اللہ کو ایک کہتا ہے، یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ بھی ولادت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کہ نہیں جی ولادت کا صدقہ نہیں ہے، میں نے کہا کس چیز؟ جی قرآن میں آیا ہوا۔ میں آپ کو کھولنے کے لیے یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ جی یہ میلاد کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، بلکہ کہاں آیا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح، آپ پھر پوچھیں گے تو صحیح نا اس سے، قرآن کس پہ نازل ہے؟ او بے ہدایتوں عقل کرو، عقل کرو، جہاں بھی جاؤ گے پہلے میلاد مصطفیٰ کو دستک دینی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تم کہو نا جی قرآن میں آیا ہے، تو میں کہوں گا کیا ہے؟ قرآن میں آیا جی اللہ ایک ہے۔ میں نے پوچھا جی کس پہ نازل ہوا؟ اب پھر چپ۔ سرکار اگر میلاد مصطفیٰ کا دن ہی نہ آتا، ولادت مصطفیٰ کا تشریف آوری مصطفیٰ کا ظاہری طور پہ دنیا میں دینی، تو قرآن کہاں ہوتا؟ قرآن تو ان کی ولادت کا صدقہ ملا ہے کہ بلا تو جس طرف مرضی نکل جائے، پہلے میلاد مصطفیٰ ہے، باقی سارے اعمال بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قرآن، سب کچھ بعد میں ہے ملنے کے اعتبار سے۔ پہلے کون تشریف لایا؟ کتنا زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے کہ جن کی آمد کی وجہ سے ہمیں رب مل رہا ہے۔ اب پوچھے نا تو جو اللہ کو ایک مانتا ہے، تو نے دیکھا ہے رب کو؟ ان کو چھوڑو، آپ نے دیکھا ہے؟ ایک کیوں مانتے ہو؟ 2 3 4 معاذاللہ مان لو۔ آپ کہیں گے کہ مصطفیٰ نے یہی فرمایا، قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ ہو۔ تو میں کہوں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، میلاد مصطفیٰ ہوا ہے تو فرمایا، آپ تشریف ہی نہ لاتے تو پھر کیسے فرماتے؟ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب پوری شریعت کو اسی ایک جملے کے اوپر رکھیں اور اس سے پوچھتے جائیں، یہ بڑی عبادت ہے جی نماز، ملی کہاں سے؟ کس کا صدقہ تجھ تک پہنچی ہے؟ روزہ بڑی عبادت ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، الحمدللہ رکھتے بھی ہیں، الحمدللہ آپ سب بھی رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو آخر ملی کہاں سے؟ کن کا صدقہ ملی ہے عبادت؟ حج بڑی عبادت ہے جی، کہاں سے ملی؟ جی قرآن میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو قرآن پھر مصطفیٰ کریم کی ذات پہ آیا اور آپ کی ذات پہ بھی آیا ہے، اور آپ نے پھر حج کر کے بھی دکھایا، ورنہ تمہیں کیا پتا حج کیسے ادا ہوگا؟ حج کا طریقہ بھی آپ نے دیا، نماز کا طریقہ بھی، روزے کا طریقہ بھی، پوری شریعت میں جتنے اعمال کرتے ہیں طریقہ دینے والے کون؟ آپ کی میلاد کا صدقہ ہی شریعت مل رہی ہے،
آپ کی میلاد کا صدقہ ہی قرآن ملا، ایمان ملا، رب رحمان ملا، اور پوری شریعت کے احکامات ملے، ظلم و ستم سے دور ہوئے، بھٹکتے ہوئے راستوں سے ہم نکل آئے۔ الحمدللہ آپ کے میلاد کا صدقہ گمراہیوں سے سرکار نے یوں کھینچا اور نور علی نور والے راستہ صراط مستقیم پر کھڑا کر دیا۔ تو یہ سارا فیض مصطفیٰ کریم کے میلاد کا ہے، مصطفیٰ کریم کے میلاد کا ہے۔ تو مقصد آپ کو سمجھ آیا ہے کہ میں اللہ کے جملے بولوں؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب تک پہنچانا، گمراہ لوگوں کو ہدایت یافتہ بنانا، ہدایت یافتہ یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ ہم نے کتنا پورا کیا ہے؟ بس یہ جملہ تھا جس جملے کے لیے میں نے پورا بیان سنایا۔ ہم نے کتنا پورا کیا؟ آپ کی شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو مبارک ہو۔ ولادت مصطفیٰ کی خوشی اتم درجے کی ہو رہی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا وہ چرچا آپ کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے جو آپ کی طرح شریعت پہ چلے اور کسی کی جرات نہیں ہے ایسا میلاد منانے کی۔ یہ ہے اصل میلاد مصطفیٰ کی خوشی کہ جو آپ چاہتے تھے ہم اسی طرح ہو جائیں، ہم اسی طرح ہو جائیں۔ ذرا سوچیں، اپنے اندر جھانکیں، غور کریں۔ ماشاءاللہ باشعور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ۔ تو سرکار آئے تھے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آنے کے لیے، ہم کتنا ہدایت میں؟ ہمیں تو جو خود کو اچھا لگے گا وہ شریعت بھی ہے، وہ سنت بھی ہے، اور جو اپنے من کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، بھلے وہ قرآن ہی ہو۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ابھی ہم نے صبح کی کیا پڑھی ہے؟ فرض کتنے رکعت پڑھے؟ اور سنت ہے؟ تو کوئی بندہ صبح کی نماز پڑھنے کہے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض فجر، اللہ اکبر، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، حالانکہ اس نے تو پڑھا لی 2 رکعت۔ اور اسی طرح ایک بندہ آ جائے کہ یا اللہ فجر کے فرض پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں تیری بارگاہ میں بندگی کے لیے 1 رکعت نماز فرض وقت فجر، اللہ اکبر، نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ جو آپ نے طریقہ دیا، جو آپ نے اس کے خلاف ہو گیا۔ جب اس کے خلاف ہو تو گویا اپنی مانی، گویا اپنی مانی ہے۔ اور میں نے یہی تو آپ کو اپیل کی ہے، اپنی سے کام نہیں چلے گا۔ آپ ہوں لیکن قانون سارے مصطفیٰ کے لاگو، پھر کام چلتا ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا، مسلمان کا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے دو اگر ناراض نہ ہوں، داڑھی شریف اس کی ایک مثال ہے، اپنی مرضی سے رکھی ہوئی۔ بھائی جب شریعت کا حکم آ گیا وعف اللحیہ، وعف جیسے میں نے رکھی ہے ویسی رکھنا، خالف الیہود والنصارى، فرمایا داڑھی رکھنے کے معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنا۔ اور آپ کی داڑھی کیا تھی؟ یہ مٹھی بھر، ہر طرف سے، کسی کی قدرتی نہ ہو تو اور بات ہے، کینچی نہ لگاتا ہو، مشین۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں میری طرف بھی سوال اٹھ لو تو بھائی میں اس کو مشین نہیں لگاتا، میں اس کو کینچی کونچی نہیں لگاتا، ہے ہی ایسے۔ جب میں یوں سیدھا کروں نا تو مجھ سے بھی بڑے بات ہے، بس قدرتی طور پہ ہے ہی ایسے، قدرتی طور پہ یہ تو چلو ہے نا، سیدھا کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ یوں میں اس کو اگر کنگھی سے بار بار کروں تو بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ اور ایک بندے کی ہوئی ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بال ہوئے، اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنی عطا کرے، تو تب بھی وہ ہاتھ نہ لگائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوٹا نہ کروائے تو جو چھوٹا کروا رہا ہے اس نے مصطفیٰ کریم کی مانی ہے یہ اپنی بلند آواز، جیسے کہ فجر کی نماز کی مثال رکھی تھی۔ اب جیسے وہاں نہیں آپ کو سمجھ آئی نا کہ گزارا نہیں چلتا اپنی سے، تو ادھر بھی مصطفیٰ کی مان لو اپنی سے گزارا نہیں چلے گا، اپنی سے گزارا۔ جن لوگوں نے چکروں میں ڈالا ان کو چھوڑ دو، سیدھے سادے پکے سچے طریقے والے مسلمان بن جاؤ، جو آ گیا بس ٹھیک ہے یار، سلام آپ کے پیچھے کرے،
ہم آپ کے اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں بھی حدیث عرض کی ہے کہ کوئی صحابی جیسی حسن جو ساری رات نوافل میں ہر روز نفلی روزے میں جان بھی اسلام پہ قربان، مال بھی، اولاد بھی، سب کچھ سرکار کے قدموں پہ قربان کرنے والا پوچھ رہا ہے قیامت کب ہے؟ جواب ہے تیاری کیا ہے؟ جنہوں نے گھر باہر ہی چھوڑ دیا ہے مصطفیٰ کی خاطر، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہوئے تھے، پوچھا کیا جا رہا ہے؟ فرمایا تیاری کیا ہے؟ اب وہ نہیں کہہ سکتے تھے 5 نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، ساری رات بھی کھڑے رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، جو مال آتا ہے سارا آپ کی بارگاہ میں قربان بھی تو کرتے ہیں، آپ پھر آگے اسلام میں لگاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے آپ نہیں مانگا کرتے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے. سمجھ آئی گا؟ کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ سرکار انہوں نے کیا مانگنا کسی سے اپنی ذات کے لیے، ان کی بارگاہ میں جو چلا گیا اس کو دونوں جہانوں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی؟ کسی سے یہ تو ہمارے یہاں لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں شاید غنا اور غنی ہونا دولت کا نام ہے، یہ ہماری سوچیں. وہاں غنا کسی اور چیز کا نام ہے، وہاں غنی ہونا کسی اور مقام کا نام ہے. سرکار تو اصل غنا عطا فرماتے ہیں، اصل غنی بنا دیتے ہیں صرف نگاہ کے فیض سے، صرف نگاہ کے فیض سے ایسا غنی بناتے ہیں کہ کروڑوں لوگ اس بندے کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہو جاتے ہیں، لاکھوں ہزاروں مسلمان اس بندے کے ہاں میں جو کہہ دے ٹھیک، جو کہہ دے ٹھیک ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اندازہ لگاؤ مصطفیٰ کہیں رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شریعت کے مسلمہ اصول ہیں، کون سے مسلمہ، ان کو اپنائے بغیر گزارا تو فرما تیاری ہے. اس نے عرض کی جی تیاری اور تو کچھ نہیں، البتہ آپ سے ہمیں محبت ہے. اب آپ سے پوچھ رہے تھے آپ کی محبت کی پہچان کیا؟ سرکار سے پوچھ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہم نے بخاری میں حدیث پڑھی ہے، فرمایا جس نے میرے طریقے کو اپنا لیا زندگی اس کی ہے اور طریقے میرے ہیں. فرمایا میں خود اعلان کر رہا ہوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس بندے سے، یہ ہے محبت رسول. عرض کی ہم آپ سے محبت تو کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے، لوگ جو مرضی کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں. لوگ ہمارے خلاف جو مرضی کہتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا. یا رسول اللہ آپ جیسے فرماتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں، آپ کی محبت تو ہے. سرکار نے فرمایا قیامت قریب ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اب اپنی سیرت کو دیکھو، میلاد کا مقصد دیکھو، اللہ کے محبوب کی آمد اور تشریف آوری کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف لے آنا. صراط مستقیم کی طرف وہ بخاری کی ایک حدیث ہے، فرمایا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، میں ان کو جہنم سے یوں پکڑ کے نکال کے ادھر چھوڑ دیتا ہوں، جیسے میں دوسروں کو نکالنے جاتا ہوں یہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ حدیث ہے وہ، یہ پھر آگ میں گر پڑتے ہیں. فرمایا میں پھر ان کو نکالتا ہوں یہ پھر آگ میں گر پڑتے ہیں. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ کام نہ کرو، ان کی وجہ سے آگ مل رہی ہے، یہ پھر وہی کام کرتے ہیں، یہ پھر وہی. یہ حدیث مبارکہ. خدا کا نام لو، زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کب جناب جبرائیل علیہ السلام آ جائیں، کب جناب جبرائیل علیہ السلام آ جائیں. اور ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں شہادت کی موت کا. ہر بندے کی خواہش ہے نا مجھے کون سی موت ہو. بخاری میں حدیث پڑھی ہے ہم نے، بعد میں التنبیہ الغافلین میں پڑھی ہے، کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں حدیث. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو وضو کی حالت پر موت آئے گی نا ماتا شہیدہ، ہم نے اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. اب وضو کی عادت کس کی ہوتی ہے؟ جو نمازی ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کتنے بھائی بیٹھے ہوں گے ظہر کو وضو کرتے ہیں الحمدللہ عصر تک، عصر کو کرتے ہیں مغرب سے کرتے ہیں عشاء کو کیا، اسی وضو کی حالت میں سو گئے اور بھائی آپ ساری رات ہی بار وضو. فضیلت کی دنیا
کس دنیا میں؟ بلکہ ایک اور حدیث ہے، جو وضو کی حالت میں سو جاتا ہے ساری رات فرشتہ اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ سونے کے بعد ٹوٹ رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہمیں کہا گیا جب سونے لگو تو باوضو حالت میں سو جاؤ، ساری رات ہی فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے۔ سوچو تو صحیح، مفت کی نیکی ہے۔ لیکن وضو کی سعادت رب کس کو دیتا ہے؟ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جو کیا ہوتا ہے؟ بے نمازی تو منہ بھی 12 بجے دن کو اٹھ کے دھوتا ہے، وضو کیا کرو؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ سرکار کی حالانکہ بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جو بندہ صبح کو نہیں اٹھتا نا نماز کے لیے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب بے نمازی کو بندہ کہتا ہے روزانہ تیرے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، نہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کسی بے نمازی کو بندہ کہے آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے میں آپ کے کان میں پیشاب کرنا چاہتا ہوں، تو پھر دیکھنا آگے رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، اور حدیث بخاری ہے، تو گھر کا فتویٰ نہیں، یہ آپ کے محلے کے طالب علم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں جو بخاری کے گوش میں آتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہیں جو بے نمازی ہے میں آپ کے کان میں کیا کرنا چاہتا ہوں، جواب کیا ملے گا؟ صرف نہیں، جو کچھ کر سکتا ہوگا کرے گا، گالیاں بھی دے گا، مارے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا۔ تو اس کو کہے یار میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، میں تو پھر بھی، تجھے میرا پیشاب کان میں کا حوالہ نہیں ہے، تجھے اپنے نبی کی زبان پہ اعتماد ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کافر ہے، اگر ہے تو مسلمان ہے۔ جب اعتماد ہے تو تجھے میں حدیث سکھاتا ہوں، جب تجھے میرا پیشاب پسند نہیں ہے تو ابلیس اور شیطان کا پیشاب روزانہ تیرے کانوں میں جا رہا ہے، تجھے وہ کیسے پسند ہے؟ اب وہ روئے گا، کہے گا یار اس کا حل کیا ہے، کیسے بندہ بچ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، شیطان کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تمہارے پیشاب تو دور کی بات ہے۔ ولادت باسعادت کا مقصد مسلمان صراط مستقیم پر چلے، انسان اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو سرکار کی آمد کی حقیقی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، جو صرف 12 ربیع الاول تک محدود نہ رہے، جو صرف جھنڈیاں لیٹنگ میٹنگ تک محدود نہ رہے۔ یہ تو نفلی کام ہے، آپ نہ بھی کریں کچھ نہیں ہوتا، حلال طریقے سے کرنا چاہیے، ثواب ضرور ہے، نیت بھی اچھی ہو، نیت بھی۔ اب ایسی نہ ہو ایک بندہ آیا سائل کہنے لگے ہمارے یہاں بازاروں کو اس لیے زیادہ سجا رہے ہیں لڑکے، کہتے ہیں ہماری گلی میں نا درمیانی رات میں عورتیں بہت زیادہ آئیں۔ میں نے کہا لعنت ہے تمہاری اس نیت میں، اور اللہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہر بندے کے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ میں اس لیے بار بار جملہ بولتا ہوں، خوشی کریں لیکن شریعت کی، جب نیت ہی اس کی بد ہے، جب نیت ہی اس کی گندے گناہ کی طرف ہے کہ زیادہ سجائیں گے تو لڑکیاں زیادہ آئیں گی، انہوں نے سرکار کی ولادت کی خوشی کی ہے یا عورتوں کو دیکھنے کے لیے خرچہ کیا؟ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی نا نیت سے کیا مراد ہو؟ صرف اللہ رسول کی خوشی اور رضا اور حلال طریقے سے، اور یہ نفلی آپ نہ بھی کرے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جو حقیقی مقصد میلاد کا ہے اس کو پورا نہ کیا تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ شریعت پہ چلنا، سرکار کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، سرکار کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا۔ میرے بھائیوں غور کرو، سرکار علیہ السلام کی محبت اسی چیز کا نام ہے۔ آپ کے میلاد کی حقیقی خوشی کیا ہے؟ نعرہ ہے، نعرہ اس کا جواب ہوگا آپ کی شریعت پہ چلنا۔ آپ کے میلاد کی حقیقی خوشی کیا ہے؟ آپ کی شریعت پر چلنا۔ سارے نہیں بول رہے۔ آپ کی میلاد مصطفیٰ کی حقیقی اور دائمی خوشی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کی شریعت پر چلنا۔ اللہ کرے کہ یہ مجھے بھی آپ سب کو بھی تمام مسلمانوں کو نصیب ہو۔ آمین۔ آمین بجائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔